اب آپ اس مبارک سلسلے کا 7واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ برادران اسلام، سابقہ دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ترتیب، یعنی آپ کی ولادت سے قبل کے واقعات، پھر آپ کی ولادت پاک، پھر آپ کا دور رضاعت، پھر دور شباب، تعمیر کعبہ، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار، نبوت اور بعثت سے قبل، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے سب سے پہلی وحی کا اترنا، جبکہ آپ غار حرا میں تھے اور جبریل علیہ السلام آپ پر قرآن کی پہلی 5 آیات لے کر نازل، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آنا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر جانا، ورقہ ابن نوفل کی طرف سے بھی تصدیق، پھر سیدہ کا ایمان لانا، اور مردوں میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا، یہ تمام باتیں تقریباً ہم اپنے دروس سابقہ میں پڑھ چکے۔ اب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی پاک کو حکم دیا کہ آپ اب لوگوں کو ڈرائیں، ڈرائیں کا معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈرائیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، اللہ کی معصیت سے ڈرائیں، تو اب جب انذار کا حکم ملا اور اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق اس انذار پہ کام شروع فرمایا، آپ نے صفا پہ ندا دی، آپ نے مکہ کے پہاڑوں پہ ندا دی، آپ نے حرم کعبہ میں ندا دی، آپ نے اسواق میں ندا دی، یعنی کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے، سرکار دو عالم نے اللہ کی توحید کی دعوت نہ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، کفار قریش پہ گراں گزری، تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیں اور ہمارے دین کی، ہمارے الہہ کی، ہمارے خداؤں کی، ہمارے عقیدے کی تردید اور مخالفت نہ کریں۔ اس ضمن میں قریش نے اپنے سرداروں کو اور اپنے رؤساء کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ابی طالب سے بات کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اول جو تھی وہ عبد المطلب کے پاس، لیکن عبد المطلب جب فوت ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو ہے ابی طالب نے قبول کی، اور اس وقت ابی طالب جو ہیں وہ بھی مکے کے سردار تھے اور اوصائے مکہ میں تھے۔ تو ابی جہل نے، جس کا نام عمرو بن ہشام تھا اور کنیت وہ ابو الحکم کہلاتا تھا، لیکن اس کی عناد سے، اس کی تعصب سے، اس کی مخالفت سے، حق کو ٹھکرانے سے، باطل کو اپنانے سے اس کی کنیت جو ہے پھر ابی جہل پڑ گئی۔ تو وہ سارے وفد کو لے کے ابی طالب کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ابی طالب، آپ چونکہ ہمارے بڑے ہیں اور سردار ہیں اور قریش مکہ سے آپ کا بہت بڑا تعلق ہے اور خاندان بنو ہاشم سے آپ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن آپ کے بھتیجے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، ہم بالکل مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہیں، لات و عزا کی مخالفت کرتے ہیں، اور یصفی احلامنا اور کان یکفر آباءنا، اور ہمارے باپ دادے کے دین کے طریقے کی تردید کرتے ہیں، ہم صبر نہیں کر سکتے۔
ہم مجبور ہیں، لہذا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کریں کہ وہ یہ بات جو ہے چھوڑے۔ ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بتلایا کہ آپ کی قوم کا وفد آیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں کیسے چھوڑ سکتا۔ اب کفار قریش نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے ابی طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ایک نیا نظریہ، چونکہ ان کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی نا، کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ تو صدیوں سے اسی کفر میں مبتلا چلے آ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے، بتوں کی پوجا کرنی ہے، بتوں کے آستانوں پہ جانور ذبح کرنے ہیں، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں، ان کے مجاوروں سے جا کے کس سے کہانیاں پوچھنی ہیں۔ ان کا تو یہ ایک بات تھی، ایک دن سے نہیں تھی، آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی۔ اور جب اللہ کے نبی نے ان سب پر توحید کی ضرب ماری تو وہ تلبلا اٹھے اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیسے؟ تو اب انہوں نے ایک نیا رنگ اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی اس نئے نظریے کے پیش نظر یہ خیال مبارک میں ہے کہ مجھے مکے کی سرداری مل جائے، میں مکے کا سردار مان لیا جاؤں اور بغیر کسی اختلاف کے، تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سے اور اچھا ہمیں کون مل سکتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور بنو ہاشم کے چاند ہیں، محمد ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، آپ عالی نسب ہیں، تو آپ بالکل سردار بنے، ہم سب بیعت کرنے کے لیے تیار۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہرت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچا ہے کہ کسی بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے، کیونکہ جب آدمی کسی چیز میں شہرت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اشارہ کر دیں اور مکے کے جس خاندان، جس گھرانے کی جس لڑکی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے ہم دینے کے لیے تیار، نکاح کر لیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نہ کہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہے، یعنی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا، آپ پر کسی نے کوئی سحر کر دیا ہے، کہ آپ اپنے عقل سے ماورا باتیں کہتے ہیں، جو باتیں بالکل حقیقت کے خلاف ہے، جو باتیں بظاہر ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ کیسی بات ہے کہ لات، عزا، منات، یہ 360 خدا سب چھوڑ دیے جائیں اور ایک خدا جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ہمیں نظر بھی نہیں آتا، وہ سارے کام ایک خدا سر انجام دیتا ہے، خیر بھی وہی کرے، شر بھی وہی کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات عقل میں آنے والی بات کہ دن بھی پیدا کرے پھر رات بھی پیدا کرے، ایک بندے کو پیدا بھی کرے پھر اس کو مار بھی دے۔ یہ باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہاں، مارنے والا اور ہے، پیدا کرنے والا اور ہے، بات سمجھ آ سکتی، لیکن ایک آدمی پیدا کرے، خدا ہے، اس نے خود پیدا کیا، بنایا، بنانے کے بعد اس کو مٹا دے۔ آسمان و زمین کو پیدا کیا، فرماتے ہیں پھر اس کو بھی ختم کر دے گا، یہ سب توڑ پھوڑ دے گا۔ یہ باتیں ہماری سمجھ سے ماورا ہیں، شاید نہ کوئی جن کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے تیار۔ جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تجویز کی اور ابی طالب نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی، تو حضور نے فرمایا کہ چچا دیکھو، اگر مکے کی سرداری کی بات ہو تو سرداری تو اب بھی ہمارے گھرانے میں ہے، پہلے عبد المطلب کے پاس تھی، اب آپ کے پاس۔ اور اگر مکے کی کسی بڑے خاندان میں شادی کی بات ہے تو خدیجہ سے بڑی عورت کون ہے مکے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے اعتبار نسب کے، بے اعتبار حسب کے، بے اعتبار مال کے، اس سے بڑا کون ہے مکے؟ اور وہ تو 25 سال پہلے سے میرے گھر میں ہے، اور اس نے تو مجھے خود تمنا کر کے شادی کی، اور اس کی ساری دولت میرے ہاتھ۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مجھ پر جنات کا یا کوئی بیماری کا اثر ہے، تو جن والے لوگ جو ہیں ان کو دیکھا انہوں نے کبھی کہ وہ جنات اسی طرح پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں؟ وہ تو پلیت لوگ ہوتے ہیں جن پر جنوں کا اثر ہوتا۔ اور ایک بات انہوں نے کہا کہ ابی طالب سن لیں، اگر آپ بھی گھبرا گئے ہیں، اگر آپ بھی ڈر گئے ہیں میرا ساتھ دینے سے، تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں ابی طالب، میں آپ کی کفالت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ میرا فریضہ رسالت ہے
جو میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ آپ سرداران مکہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاند لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں، میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی کوتاہی۔ اور ابھی طالب اگر آپ کو ڈر ہے کہ اتنے بڑے قریش سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یا امی، مجھے آپ سے کوئی گیلا نہیں۔ آج کے بعد آپ اپنی کفالت ختم کرتے، آج کے بعد آپ اپنی حمایت کا ہاتھ کھینچ لیں، مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا تو مشن جو ہے صرف اللہ کے احکام کی تعمیر ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ آپ سب میرے مخالف ہو جائیں لیکن میں اپنے کام پہ رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ اب قریش نے سوچا کہ بھئی اس کا کیا حل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سمجھے تھے نا کہ یہ دنیاوی بات ہے، جیسے آج کل بھی ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے دوستوں کو بہت سارے مقامات پر مغالطہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگ اتنے سخت کیوں ہیں، اتنے باتوں پہ کیوں اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، یہ کیوں نہیں دنیا کے ساتھ ذرا مل جل کے مصالحت کر کے اور رواداری کے ساتھ اور جناب ذرا وسعت قلب کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ جو ہے معاملہ کریں۔ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، تو ان بیچاروں کو بھی دراصل یہی مغالطہ ہوتا ہے۔ آدمی رواداری وہاں کرتا ہے جہاں اس کا اپنے بات ہو، اپنا کام ہو۔ آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں، آپ نے مجھ سے گھر مانگا ہے، آپ نے مجھ سے رہنے کی جگہ مانگی ہے، اس میں تو رواداری ممکن ہے۔ اللہ کے دین کو تبدیلی میں رواداری کا کیا معنی ہے؟ کوئی آدمی کہے اچھا جی کیونکہ بہت سارے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں لہذا آپ مولوی رواداری کر کے اس کو چپ کر جائیں، چلو جائز نہیں کر سکتے چپ کر جائیں، یہ رواداری نہیں ہوگی، یہ دین سے انحراف ہوگا، دین سے غداری۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو چوکیدار رکھیں کہ آپ نے میرے گھر کا پہرا دینا ہے اور میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا اور آپ نے رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے اور بالکل اپنا الرٹ رہنا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی چور آئے اور کہے کہ یار کم سے کم کچھ تو اخلاق رکھو، کچھ تو رواداری اختیار، یار تم اتنے بدخلق ہو کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہو، کوئی بات ہے؟ تم تھوڑا سا تو نرم ہو جاؤ، تھوڑی سی رواداری کرو۔ چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چراتا، بڑی چیزیں نہیں چراؤں گا، چھوٹی موٹی چیزیں اگر اٹھا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے مالک کو تو پتہ بھی نہیں چلے۔ میں اگر کار لے جاؤں ٹھیک ہے، مالک پوچھے گا ابھی گاڑی کہاں۔ میں اگر ان کے ڈرائنگ روم سے قیمتی قالین اٹھا لوں تو وہ دیکھے گا کہ کہاں ہے۔ لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں جن پر ان کی کبھی نظر ہی نہیں پڑتی، اتنا تو تم روادار بنو یار، یہ کیا رواداری ہوئی؟ تو اگر ایک چوکیدار یہ رواداری نہیں کر سکتا تو ایک دین کا سپاہی جو ہے اور دین کا چوکیدار جو ہے وہ اللہ کے نبی سے غداری کر کے حضور کی شکل کے خلاف کیسے راضی ہو جائے، حضور کی سیرت کے خلاف کیسے سلوک کر لے؟ مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات مثلا ایک پارٹی میں مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ وہاں آج کل جیسے رواج ہے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ تہذیب جدید کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے پلیٹ لے لے اپنی اور کھڑا ہو جائے۔ پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ ہندو لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں، اب مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ پلیٹ بھی اپنی، اپنی گلاس بھی اپنا، ہاتھ بھی اپنا، چمچ بھی اپنا۔ چلو جی ٹھیک ہے، بہرحال ڈرتے ہیں بیچارے کہ بھی جراثیم نہ ہو جائے۔ ابھی جراثیم انہیں ہونا ہو تو جتنی حفاظت کرو وہ ہو جاتی، جو تکلیف آنی ہے نا اللہ کی طرف سے۔ بڑے صاف ستھرے ملک جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو بیماریاں ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جن عذابوں میں وہ مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بہرحال اب مسلمانوں کا ایک طرز جدید، تہذیب جدید کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا لیں جناب، اپنا کھانا بھی خود اٹھائیں اور پلیٹ میں لے لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، گپ شپ بھی کرتے رہیں اور کھانا شانا بھی کھاتے رہیں۔ تو بہرحال تو ایک دفعہ میں گیا تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بھی شاید کھڑے ہو کے کھا لیتا، مجھے طریقہ نہیں آتا۔ پرانے لوگ دیہات کے رہنے والے، ہمیں کیا پتا کیسے پلیٹ پکڑ کے آدمی کھڑا رہے۔ اب ہمیں تو نہیں آتا نا جی، ہمیں تو کھڑے ہو کے ابھی تک پیشاب کرنا بھی نہیں آتا۔
ہم نے تو اپنے عقل میں اونٹ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ بندہ بھی ایسے کر سکتا ہے حرکت۔ تو بہرحال میں چونکہ نہیں جانتا تھا، میں نے وہ پلیٹ لے لیا اور ادھر ادھر کرسی قریب نہیں تھی، میں تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا۔ تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ حضرت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے، اگر اتنی دیکھیں آپ کو پتہ ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں، منسٹر بھی ہیں اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں، مذہبی لوگ بھی ہیں، اگر اور بھی تو کھڑے رہے، اگر آپ کھڑے رہتے تو کیا فرق پڑ جاتا، تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع القلب ہونا چاہیے۔ میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات سن، میں اگر وسعت قلب کا مظاہرہ کر کے حضور کی سنت کے خلاف کھا لیتا تو اللہ کے نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور میں اپنے مشن سے بھی منحرف ہو گیا کہ لوگوں کو تو میں پیغام دوں کہ میں ایک عالم ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں، اور خود میں اس دین پہ عمل نہ کروں۔ تو میں نے اپنے مشن سے غداری کی، سنت رسول سے غداری کی، اپنے اللہ سے غداری کی، اور صرف ایک بندے سے رواداری کی کہ دعوت دینے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اگر تم نے علماء کو بلایا تھا اور تم رواداری کر کے ذرا کھانا سنت کے مطابق نیچے لگا لیتے، سب بیٹھ کے کھا لیتے، تو تم پہ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور زندگی میں چلو ایک دفعہ سنت پہ عمل ہو جاتا۔ تو تم مجھے بتاؤ تمہاری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا یا میری رواداری کرنا زیادہ بہتر؟ ہے نا، اس طرح تو آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم سے رواداری نہیں کی، جا کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ دیکھو جی، کوئی عقل کی بات ہے، کسی کی دین کو نہ مانو، لیکن یہ تو نہیں کہ جا کے توڑ دو۔ پھر ان کے بارے میں آخر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ خدا تو اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیل ہے میرا۔ اللہ نے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا، لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ جی حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کے خدا کو جا کے توڑ ڈالو، آپ نے تو کسی کا دل توڑ دیا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی بات چھوڑو، یہ کیا رواداری ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اب کفار قریش نے ایک نیا پینترا بدلا، انہوں نے ایک نئی چال چلی، انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہٹ۔ اب انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے کہ جو اس کا بس چلتا، اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اسلام قبول کر رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ عذاب دیکھ کر، تکلیفیں دیکھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں، اور جب لوگ چلے جائیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے۔ اب تعذیب مسلمین کا دور شروع ہوا بعثت رسول کے بعد، بعثت کے بعد، دعوت کے بعد، جب کفر کے سارے حربے ناکام ہو گئے، جب کفار قریش کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی، تو انہوں نے اب یہ پروگرام بنا لیا کہ بھئی دیکھو اکثر تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ غریب ہیں اور غلام ہیں، تو ان کو اتنا عذاب دو کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں۔ تو اس کے لیے تجویز ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے حصے تقسیم کر لیے کہ حضرت بلال جو تھے یہ امیہ کے غلام تھے، انہوں نے کہا کہ بلال کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ سمیہ، عمار، یاسر اور عمار، اس پر ابو جہل نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ ان کو میں تعزیب دوں گا۔ ایک بنی معمل قبیلہ کی باندی تھی، جاریہ تھی بنی معمل کی، اس کو حضرت عمر نے کہا کہ میں تعزیب دوں گا۔ اسی طرح کسی نے بی بی زریرہ کو تعزیب دینے کا ذمہ داری قبول کر لی، کسی نے ایک بی بی نہدیہ تھی ان کو تعزیب دینے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ تو اب کفار قریش کا یہ دور شروع ہوا کہ جو جو لوگ اسلام لا چکے ہیں انہیں تکلیف ہے، اور خدا کی قدرت ہے کہ مکی زندگی میرے مدنی کی نبوت کے ابتدائی دور میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر اور صبر اور صبر، یعنی صبر باز، کہ جو دشمن جتنی کوشش کرے جواب ہی نہیں دیا۔ اس لیے قرآن میں ایک ہی ہدایت تھی کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، بس میرے مدنی صبر۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو اتنا حکم بھی نہیں تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ چلو بھی جواب تو دے دیں نا، بھئی ایک آدمی مار رہا ہے تو چلو تم گالی تو دے دو، پر میں بالکل صبر کرو۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ ابن خلف کیا کرتا، اللہ معاف کرے، این شدید گرمی میں جب این پتھر جل رہے ہوتے، آپ کو تو مکے کی گرمی کا پتہ، مکے کی گرمی تو ضرب المثل ہے، ابھی دیکھا نہیں 4 دن قبل کیسے گرمی تھی۔ علماء نے تو مکے کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں کہ الحر مکہ والسکل سکل النبوت وکیف لا یعرق۔ ملا علی قاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سوار ہے، خچر پہ سوار ہے، گدھا پہ سوار ہے، اور اس جانور کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے یا کپڑے دھونے پڑیں گے؟ تم نے کہا کہ نہیں، کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے، جانور کا پسینہ حرام اور پلید نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راکب حمارن، مکے میں حضور نے حمار پہ، گدھا پہ سواری فرمائی۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکے کی گرمی ہو اور بوجھ نبوت کا ہو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینہ نہیں آیا ہوگا جانور کو؟ لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے۔ تو مکے کی گرمی تو یعنی ایک ضرب المثل ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عین یعنی بالکل شدید ترین جب پتھر گرم ہو جاتے تو وہ ظالم آ کر اس پتھر پہ بغیر کرتے کے، بغیر قمیص کے، ننگی پیٹھ پر لٹا دیتا اور سینے پہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ بلال اقرار کرو لات و عزا کا اور چھوڑ دو دین محمد۔ اور حضرت بلال اسی اپنے جزم میں کہتے احد احد احد، اور احد احد کہتے کہتے بے ہوش ہو جا، اور جب ہوش آتی پھر وہی نعرہ احد احد۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں، انہوں نے کہا کہ بھئی اور بھی تو باتیں ہو سکتی تھی نا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لیکن احد احد جو تم کہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ تم ہر وقت احد 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 کا نعرہ لگاتے تھے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے، اور میں جان کے وہی نعرہ لگاتا تھا جو کافروں کو جلانے کا ہو، چونکہ دلیل ایمان یہ ہے کہ کافر کو جلاؤ، کفر سے بیزاری کا اعلان کرو، کفر سے برات کا اعلان کرو۔ صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اقرار کے ساتھ براءۃ من الکفر، براءۃ من المشرکین جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں سورۃ براء نازل کی، اور جب تک ہم کفر سے براءت نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان نہیں ہو۔ ایک ہے دنیاوی تعلقات، تجارت، لین دین، یہ الگ بات، لیکن قلبی طور پر آدمی بالکل مشرکین سے برات کا اظہار کرے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا جاتا، اتنا ستایا جاتا، ان کے بعض اوقات تو امیہ ظالم یہ کرتا کہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں جب ہوتا، اور اسی حال میں بلال احد 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 کرتے کرتے بے ہوش۔ ایک دن امیہ نے بلال کی اماں کو مجبور کیا، اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، میں اسی طرح اسے تڑپا تڑپا کے مار ڈالوں گا، ورنہ اس کو کہو کہ یہ چھوڑ دے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بلال کی اماں آئی، دیکھا کہ بیچارہ تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ پڑا ہے، بے ہوش ہے۔ ماں ہے، پانی کے قطرے ڈالے، سرانے بیٹھی، بلال ہوش میں آ گئے۔ ماں بھی اسلام لا چکی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں تھا امیہ۔ اس نے کہا کہ بلال دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ میں بھی مسلمان، لیکن ہم ایک ایسی حالت میں ہیں ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، تو تم کیوں نہیں مان لیتے بات؟ تم ایسا کرو کہ بظاہر چلو اوپر کے دل سے کہہ دو کہ تمہاری بات مان لی، میں نے چھوڑ دیا دین محمد، اور یہاں سے نکل جائیں گے، آہستہ آہستہ کہیں چلے جائیں گے، بعد میں جب اللہ موقع دے گا اپنے اظہار اسلام کر دینا۔ یہ اس طرح ترتے ترتے مر جانا جو ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہوگی۔ تو بلال ہنس دیے اور کہنے لگے کہ اماں آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ بلال سے ہار گئے، شکست کھا گئے، آج تو مجھے تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ میں جیت گیا۔ تو ماں نے کہا کہ بلال تم کیسے جیت گئے؟ اس نے کہا ماں اگر کافروں کے پاس طاقت ہوتی تو میری ماں کو لے آتے سفارشی بنا کر، ان کی طاقت جواب دے چکی، ان کی قوتیں جواب دے چکی ہیں، اور جا کے آپ کہہ دیں امیہ سے کہ وہ جتنی ستم کر سکتا ہے مجھ پہ ستم ڈھالے، لیکن میں کبھی احد کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی عالم میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، جب تعذیب بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا امیہ
اس بلال غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار میری تو جان چھڑاؤ، میں تو گلے میں پڑ گیا، میری تو بات ہی نہیں مانتا، تم لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت کرو۔ قیمت دے کے آپ نے غلام حضرت بلال کو خرید لیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی سید تھے، آتا کا سیدنا سیدنا، یعنی بلال بھی سید اور سید بنا سردار، اور حضرت ابو بکر بھی سردار، کہ اس کو اس غلامی سے خرید کر چھڑانے والا ابو بکر۔ اور جب آل یاسر پر ظلم ہوتا کہ بی بی سمیہ اور پھر یاسر، ان کے بیٹے عمار، اتنے ظلم ہوتے کہ تاریخ اپنے اندر ایسے مظالم کی، یعنی آپ نے تو ہلاکوں کے مظالم پڑھے ہوں گے، آپ نے تو تاتاریوں کے مظالم پڑھے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے ظالموں کے، چنگیز کے مظالم پڑھے ہوں گے، حجاج کے مظالم پڑھے ہوں گے، لیکن کفار قریش نے جو تعذیب دی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا مارا گیا بی بی زریرہ کو کہ اندھی ہو گئے۔ اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے لات و عزا کی مخالفت کی ہے نا تو ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا۔ اور بی بی زریرہ رات کو اکیلے بیٹھ کے روتی اور کہتی کہ مولا مجھے اندھا ہونا منظور ہے، مجھے تکلیفیں منظور ہیں، میں اب تیری توحید اور تیرے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، لیکن یہ جو تانا دیتے ہیں نا کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، یہ تانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ صبح جب اٹھی تو آنکھیں روشن تھی، آنکھیں پھر بحال ہو گئی، نور واپس آ گئی۔ اب کافر حیران کہ بھی یہ کیسے پھر آنکھوں والی ہو گئی۔ ابو جہل نے جب سمیہ پر، ایک طرف سمیہ ہے، ساتھ یاسر ہیں، ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا میرے بھائی، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں کیا۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ بھی مسلمان تھا الحمدللہ، دادا بھی مسلمان تھا، ہم نے کوئی دھیلا بھی نہیں لگایا، نہ جان لگائی نہ مال لگائی، لہذا اسلام کی ہمیں کیا قدر ہو۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو خدا رسول پہ احسان کرتے ہیں کہ جی آج میں حرم میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، اچھا جی بڑی مہربانی، اچھا ہے آپ نہ جاتے تو حرم اداس ہو جاتا۔ آج تو میں نے جناب طواف کیا، ہاں جی بالکل شکر ہے اللہ کا، آپ طواف نہ کرتے تو خدا کا گھر خالی ہوتا، اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں، بلکہ پتہ نہیں ہمارے طواف سے ہی کعبہ تنگ آتا ہو، تو یہ تو میں سوچ سکتا، یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے طواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو، اللہ والوں کو، ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہو، یہ تو میں سوچ سکتا ہوں، یہ مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی راحت ملتی ہو۔ اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ تو طواف کعبہ کردم، کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ ندا برآمد، کعبے سے ندا آتی ہے کہ بیرون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی، میرے باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو، کہ بیرون درچے کر دی، تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے، انہی پاؤں کو لے کے میرے پاس بھی آ گئے۔ اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا، زمین ندا برآمد، زمین چیخنے لگ گئی، اس نے کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو اور یا کے سجدے کر ہے، سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کر مجھ پہ اللہ کا سجدے کر رہے، ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو، ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی ارادہ کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کیوں خراب کر دی جو سجدہ ہے ریائی، تم مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سجدے کر کے، اس سے تو بہتر ہے کہ سجدہ۔ اس لیے مجھے تو بہرحال یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بے ادبی کہ ہم اتنے گناہوں کے ساتھ، اتنی زیادتیوں کے ساتھ ساری زندگی، اللہ معاف کرے، ہماری زبانیں گندی، ہمارے پاؤں گندے، ہمارے اعمال گندے، اور پھر ہم کعبے میں چلے جاتے ہیں بس اس امید سے کہ وہ غفور الرحیم، کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اب اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، بس جیسی ہیں، ورنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں۔ یہ مقام تو وہ تھا نا جہاں بلال رہتا، اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں اور فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن، ایک سبق دے رہا ہے اللہ کا نبی، آج کفر اسی اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا، کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی، کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی مکی زندگی ہوتی، کاش یہ جہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے۔ یہ دہشت گردی ہے کہ بلال کو تڑپایا جائے، خباب کو تڑپایا جائے، سمیہ کو تڑپایا جائے، زریرہ کو تڑپایا جائے، نہدیہ کو تڑپایا جائے، عمار اور یاسر کو تڑپایا جائے، خباب الارض کو تڑپایا جائے، حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹا دیا جائے، لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں؟ صبر،
کہ آل یاسر صبر صبر. وہ نبی جو صبر کا درس دینے والا ہے وہ اپنی امت کو کبھی دہشت گردی سکھلا سکتا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو، جب آپ کسی کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو کوئی کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ کسی آدمی کو جب بند گلی میں کھڑا کر دیں، اب اس کے بعد راستہ کوئی نہیں، یا ٹکر مار کے دیوار سے مر جائے. تم تو حالات ایسے پیدا کرتے ہو کہ مسلمان بند گلی میں جا کے مجبور ہوں، اور جب مجبور ہو کر وہ کوئی بات کریں کہ دیکھیں جی مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں. یہ عجیب بات ہے. اگر ہمارے آپ کے ملک میں، آپ نے کتابوں میں، تاریخوں میں، اخباروں میں پڑھا ہے کہ اگر ہندو 500 مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائے تو وہ تو کوئی بات نہیں، اگر اس پر کوئی تڑپ کے وہاں کوئی حادثہ کر بیٹھے، دہشت گرد ہے مسلمان. بھائی خدا عقل دے، اگر تم اتنے ظلم و ستم نہ کرتے تو آخر صدیاں بیت گئی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کو رہتے ہوئے، اور ملکوں میں مسلمانوں کو رہتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں. انہوں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، بلکہ ہم سے تو مسلمان بیچارے، آپ یقین فرمائیں، اللہ کے حرم میں آگے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہندو ہے، اس نے ہم سے زمزم مانگا ہے، اس نے ہم سے مدینے کی کھجور مانگی ہے، ہم لے جائیں؟ ہم کہتے ہیں لے جاؤ، دے دو، کوئی بات نہیں، کیوں نہ دو. یعنی مسلمان تو اتنا ہے کہ اس نے اپنے ہندو ہمسائے کو مکے میں بھی یاد رکھا، مدینے میں بھی یاد رکھا، اس کے لیے مکہ مدینے کی مقدس پاک چیز لے کے جانے کے لیے تیار ہے. بیچارہ مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں شریعت میں منع نہ ہو کہ میں ایسی پاک چیزیں جا کے کسی کافر کے ہاتھ پہ رکھ دوں. لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو اس مقام پہ لے جائیں کہ اس کی بیٹیاں، اس کی اولاد، جو کچھ ہو رہا ہے، پھر جب ظلم و ستم سے وہ تڑپے تو کہتے تڑپتا کیوں ہے، یہ دہشت کر رہے. تو یہ دیکھیں اسلام کا کردار. حضور فرماتے ہیں صبرن. پتہ ہے سمیہ پہ کیا کیا ظلم ہوا؟ عورت، مرد بھی نہیں. ابھی جہل بدبخت نے آخر ایک نیا ڈھنگ سوچا. آج تک یہ بات ایمان سے کہیں، تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی تاریخ انسانیت میں جتنے ظالم گزرے ہیں، کسی ظالم نے یہ نہیں سوچا ہوگا جو ابو جہل نے سوچا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ. حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون هذه الامہ، ابی جہل، فرمایا میرا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے. تو آپ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو مقابلے پہ تھا، جس نے دعوی خدائی کیا تھا، جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن جب اس کو پانی کا غوطہ لگا تو کہنے لگا إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فوراً ایمان لے آیا کہ جی میں تو مانتا ہوں. ایک پانی کا غوطہ لگا، لیکن ابو جہل اتنا شدید ہے، اتنا ظالم ہے کہ گردن کٹی ہوئی ہے، آخری رگے ہیں، پھر بھی کفر سے باز نہیں آیا اور اسلام کے مخالفت کرنے سے باز نہیں آیا. اب دیکھیں کہ اس نے ظلم و ستم کی جو طریقہ ایجاد کیا ہے. آج پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی تاریخ میں آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ ابی جہل سے پہلے بھی کسی ظالم نے ایسے سوچا ہوگا. بعد میں تو لوگوں نے بہت سوچا، کیا کچھ نہیں ہوا کشمیر میں، کیا کچھ نہیں ہوا کوسوفو میں، کیا کچھ نہیں ہوا سربیا میں، کیا کچھ نہیں ہوا شیشان میں مسلمان بیٹیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ. ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے اور اونٹوں کو رسے باندھے گئے، اور رسے بی سمیہ کے پاؤں میں باندھے گئے. ایک اس پاؤں میں رسا باندھا گیا، ایک اس پاؤں میں رسا. یہ کبھی آپ کا عقل سوچ سکتا ہے تہذیب کا یہ طریقہ؟ اور مخالف سمت میں اونٹوں کو کھڑا کیا گیا، اور اس ظالم نے کہا کہ جب میں حکم دوں تو دونوں اونٹوں کو بھگا دیا جائے. تو ایک اونٹ ادھر دوڑے گا، ایک اونٹ ادھر دوڑے گا. ابو جہل سامنے کھڑا ہے. جب اونٹوں کو دوڑایا تو خود نیزہ مارا بی بی سمیہ کی شرمگاہ میں، اور بی بی صاحبہ 2 حصوں میں چیر دی گئی. آپریشن نہیں، چھری سے نہیں کاٹا گیا، تلوار سے نہیں کاٹا گیا، اونٹوں نے طاقت سے چیر.
جیسے مرغی کو پکڑ کے آپ یوں چیپ، لیکن اس وقت بھی اس کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اول شہیدۃ فی الاسلام، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے جو اسلام کے راستے میں شہید. یعنی تعظیم کی کوئی حد ہے. حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا کہ حضرت خباب ہمیں اپنے ابتدائی اسلام کی بھی کوئی بات سنا. حضرت خباب ابن الارت نے بتایا کیا کیا، آپ نے فرفع ثوبہ عن ظہرہ، آپ نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھا لیا. کہا پشت سے کیا پوچھتے ہو، میری پشت دیکھ لو، میری پشت پہ پوری ابتدائی اسلام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کی پشت کو دیکھا تو اس میں ایسے گڑے پڑ چکے تھے، ایسے گڑے پڑ چکے تھے اوپر سے لے کر نیچے تک، ایسے جیسے گڑے ہوتے ہیں اور پورے اندر تک گڑے پڑے ہوئے اور سیاہ ہوتے. حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا آدمی، حضرت امیر المومنین عمر جیسے آدمی کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں رو پڑا اور واللہ ما رأیت، تو خدا کی قسم ایسی پشت اسی انسان کی میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا خباب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام کے لیے جب ہم اللہ کا نام لیتے تھے تو ظالم کفار جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انگارے بنائے، انگارے بنا کر، اور انگارے پتہ ہے کیسے بنائے گئے؟ یہ لکڑی کے انگارے نہیں، انہوں نے پتھر لے کے آگ میں رکھے، پتھروں کو آگ میں رکھا اور پتھر جب آگ کی شدت سے سرخ ہو گئے انگارہ بن گئے پتھر. جب انگارہ بن گئے تو میرے کپڑے اتار کے میری ٹانگوں سے پکڑ کر مجھے ان پتھروں پہ کھینچا، اور جب مجھے کھینچا جاتا تھا تو جہاں جہاں پتھر ڈلتا تھا جلا کے اندر گڑے پڑ جاتے تھے، اور اندر سے جو میری پیپ بہتی تھی اسی سے وہ انگارے بجھتے تھے، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا تھا. اور ایک دن آمنہ کے لال سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سید محمد عربی فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہیں. یہی خباب کو موقع ملا حضور کے قریب آ، ورنہ تو کعبے میں کون آ سکتا. قریب آنے کے بعد کہنے لگے الا تدعو لنا یا رسول اللہ، الا تستنصر لنا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی آپ کچھ نہ کریں، اللہ سے تو دعا مانگے، ہمارے اللہ سے تو مدد مانگے کہ اللہ پاک ہماری نصرت فرمائے، ہم کب تک یہ عذاب تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ خباب کیا کہہ رہے ہو، ہم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جن کے سروں پہ آرا رکھا گیا، آرا رکھ کے چلایا گیا، جیسے لکڑی کو دو حصے کیا جاتا ہے، وہ دو ٹکڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اف نہیں کی، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو. آپ نے فرمایا خباب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ایک دن میں 7 انبیاء کو قتل کیا گیا، ایک ایک دن میں اللہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کے سروں پہ آرے رکھ کے چلا دیے گئے، ایک ایک دن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا. اللہ کے نام لینے والوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے چمڑے اتارے جاتے. آپ ذرا اپنے ہند کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ جنگ آزادی سے پہلے جب انگریزوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا تو ایک ایک دن میں 500 دین والوں کو پھانسی دی گئی، اور علماء عام مسلمان بھی نہیں، علماء کے یہ چمڑا جو ہے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں نا، یوں چمڑا اتارا جاتا تھا اور پھر ان پہ نمک چھڑکا جاتا. حضور نے فرمایا خباب صبر کریں، ایک وقت آئے گا جب میرا دین پوری دنیا پہ غالب، اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اگر ایک عورت مکے سے لے کر صنعاء تک یعنی یمن کے شہر صنعاء تک سفر کرے گی اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ما سوا اللہ کے. یعنی آپ اندازہ کریں سیرت پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا کہ اس عالم میں یہ تعذیب کا یہ عالم ہے. جب سارے صحابہ پر عذاب کے ظلم کے تمام حربے آزمائے گئے تو کچھ صحابہ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی قوت بھی نہیں، اور اگر تھوڑی بہت کوئی انسان کے پاس قوت ہے تو آپ کہتے ہیں صبر کریں، تو اس کا کوئی حل بتائیں. حضور نے فرمایا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ حبشے کی طرف چلے جائیں. میں نے سنا ہے حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی شہنشاہی میں، جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا،
وہ کسی کو ظلم نہیں کر رہا، تو تم لوگ جو ہے حبشے کی طرف چلے جاؤ۔ تو سب سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کون تھے؟ حضرت عثمان، حضرت عثمان ابن عفان۔ اور ان کی بیوی اس وقت کون تھی؟ بی بی رقیہ بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بیٹی حضرت عثمان۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، کہ ایک تو لوط علیہ السلام تھے نا جنہوں نے ہجرت کی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، انی مہاجر الی ربی، جن نے اپنے والدین کا گھر چھوڑا، آذر کا گھر چھوڑا، اور لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف لے آئے ہجرت میں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے تو عثمان ہے۔ ابو حذیفہ، حضرت عثمان، تقریباً 13 صحابہ انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذن مانگا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے، مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو سکتا، اور میں کتنے غلام آخر خریدوں اور کب تک خرید؟ تو آپ نے بھی اجازت دی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکے سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھی، وہاں پر احابیش کہتے ہیں عام لوگ، یعنی ایک تو سردار ہے نا جن کا اعلیٰ نسب ہوتا ہے، ایک عام لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں جمع تھے، اور ان کا سردار جو ہے وہ تھا ابن دغنہ۔ اس نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ ہیں اور سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں، وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا یا ابا بکر اینا اذا اینا ترید، کہاں جا رہے؟ آپ نے فرمایا کہ انی اہاجر الحبشہ، میں حبشے کی طرف جا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں کیا حال۔ اس نے کہا ابو بکر واللہ انک لتصل الرحم، خدا کی قسم ہے تم صلہ رحمی کرنے، خدا کی قسم ہے تم غلاموں کو آزاد کرنے والے، خدا کی قسم ہے تم بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہو، یتیموں کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو، میں تمہیں نہیں جان۔ ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے ابن دغنہ، مکے والے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں آپ میری جوار میں ہیں، آپ میری امان میں ہیں، میں دیکھتا ہوں مکے والے آپ کو کیسے چھیڑتے ہیں، آپ مہربانی کریں واپس جائیں، مکہ نہ چھوڑیں۔ حضرت صدیق واپس آ گئے۔ واپس جب آئے تو کفار قریش جو ہے بیٹھے تھے مکے میں دار الندوہ میں، تو یہ ابن دغنہ جو تھا یہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رؤساء قریش ان ابا بکر فی جواری، کہ اے کفار قریش کے سردارو، ابو بکر اب میری جوار میں ہے، میری امان میں ہے، میری پناہ میں ہے، خبردار اگر کسی نے ابو بکر کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے پورے قبیلے کو لے کر تمہاری بوٹی بوٹی کر ڈال۔ قریش چپ ہو گئے، ہاں کیا کریں، یہ تو ایسے ہی آبیش لوگ ہیں، تو ہیں ہی ایسے، ان کا تو آگا پیچھے ہے کوئی نہیں، تو کل لڑ پڑیں گے۔ تو وہ چپ کر کے چلا گیا، اور حضرت ابو بکر کو جب پناہ ملی تو آپ نے آ کر کعبۃ اللہ کے قریب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ کفار قریش جو تھے یہ یہاں سے دوڑے اور سیدھے اپنے دغنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے اس، تو یہ تھوڑا ہے کہ وہ قرآن کھڑے ہو کے پڑھے اپنا کعبہ شریف کے پاس، وہ رہے چپ کر کے رہے مکے میں۔ اصل تکلیف تو تب ہوتی ہے نا جب دین کی دعوت دی کیا، آدمی اگر دین کی بات نہ کرو تو تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو نا جی، جو آدمی کہیں بھی دین کی بات نہ کریں، آپ بالکل آرام سے، یعنی بڑے فراخ دل بن کے رہیں کہ جو ماحول ملا اس میں ڈل گئے، وہ ٹھیک ہے، کبھی مجال ہے آپ سے کسی نے جھگڑا کیا ہو۔ بات تب ہوتی ہے جب آدمی دین کی بات، اور بلکہ ہمارے ایک عالم تھے فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے مکی صاحب جس کی تقریر پہ سارے لوگ راضی ہو جائیں نا، سمجھو کہ وہ مولوی حق نہیں کہے، سب لوگ خوش ہوں نا تو وہ حق نہیں کہتا، کیونکہ سب لوگ تو اللہ کے نبی پہ راضی نہیں ہو سکے تو مولوی صاحب پہ کیسے راضی ہو گئے؟ اللہ کے پیغمبر کو بھی کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے پھول برسائے تو کسی نے کانٹے بھی برسائے، کسی نے دعائیں نہیں تو کسی نے پتھر بھی تو مارے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی حق کی بات کہے اور لوگ سارے کے سارے راضی ہو جائے اور قبول کر لیں اور برداشت کر لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، سمجھو کہ یہ حق نہیں کہتا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ آئے ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، 15 سال ہو گئے ماشاءاللہ، اور آج تک ہماری مسجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا میں بھی خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ 15 سال میں تم نے بھی کبھی حق کا کوئی مسئلہ بیان ہی نہیں۔
تم نے بھی بس لوگوں کو یہی سمجھایا ہوگا وضو کیا کرو، وضو کی یہ فضیلت ہے، نماز کی یہ فضیلت ہے، روزے کی یہ فضیلت ہے، اور مکہ شریف میں طواف کرو تو اتنا ثواب ہوتا ہے، عمرہ کرو تو اتنا ثواب۔ اس سے کون چڑھتا ہے وہ؟ اس سے کون چڑھتا؟ بات تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم باپ دادے کے غلط رسموں کو، بدعات کو چھوڑو۔ اب جھگڑا شروع ہو، کیوں چھوڑوں جی؟ آپ کہیں گے چھوڑو، وہ کہے گا کیوں چھوڑوں؟ میرا تو باپ کل خانی کرتا تھا، میرا باپ عرس شریف پہ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں باقاعدہ 11ویں شریف کے دودھ تقسیم ہوتے تھے، یہ کب کا وہاں بھی آ گیا مکے سے؟ اب بات شروع ہوگی۔ جب تک آپ حق بات کی دعوت نہ کہیں، بالکل حلوے کھانے پر بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے بھلا؟ کوئی تھوڑا کھا لے گا، کوئی زیادہ کھا لے گا۔ جھگڑا تو تب ہوگا جب اللہ کی توحید کی بات کرے۔ ساری زندگی ابو بکر مکے میں رہتا تھا، کسی نے جھگڑا کیا؟ 40 سال میرے مدنی نے مکے میں زندگی گزاری، کسی نے جھگڑا کیا؟ جھگڑا تو اسی وقت ہوا نا جب کہا لا الہ الا اللہ۔ اب جب سیدنا صدیق نے قرآن پڑھا تو کفار قریش کیسے برداشت کریں؟ بھاگتے ہوئے ابن دغنہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے ابو بکر کو رہنے کے لیے، وہ مکے میں رہے، جو مرضی آئے کھائے پیے، تجارت کرے، کاروبار کرے، لیکن وہ تو کھڑے ہو کے ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا۔ اب جناب ابن دغنہ آیا، اس نے کہا ابو بکر دیکھو میں نے تمہاری پناہ تو دی ہے، تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے خداؤں کو گالی دو۔ اس نے کہا ابن دغنہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ قرآن پڑھنا جو ہے ان کے خداؤں کو گالی دینا؟ ہمارا تو خدا ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو گالی نہ دو، ہم کیسے گالی دے سکتے؟ انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم بھی سن لو، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں اچھا قرآن پڑھتے ہو تو پھر میری بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے۔ اب حضرت صدیق نے فرمایا کہ انی اخرج من جوارک یا ابن الدغنہ، اے ابن دغنہ میں خود تمہاری امان سے نکلتا ہوں، چھوڑو میں کسی کی امان میں نہیں، بس میں اللہ کی حفاظت پہ ہوں، جب تک اللہ چاہیں گے رہیں گے، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے بات ختم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جب قرآن پڑھا مکے میں کعبۃ اللہ میں، پتہ ہے کفار قریش نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، ایک تو خفیف آدمی تھے، کمزور آدمی تھے، کہ بالکل سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں ضرب نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت بھی کر رہے ہیں، ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود صبر سے کام لو، کوئی یہ ضروری نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ ہم کھل کر اللہ کے دین کی بات کر سکیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی اسی بیماری، اسی کمزوری، اسی مار کھانے کے باوجود کہتے ہیں اذن یا رسول اللہ، اگر اجازت دو تو کل پھر جا کے پڑھوں۔ یعنی جذبہ دیکھیں، اتنی مار پڑ رہی ہے اسلام پہ۔ اور اسی اثنا میں ایک دن حضرت عمر، کفر کا زمانہ ہے، ابھی تو کافر ہیں، اور بڑے جبار تھے، بڑا اللہ نے قوت طاقت جسمانی بدن آواز، بڑے اپنے وقت کے جبروت لوگوں میں سے، جبار لوگوں میں سے گزرے ہیں۔ آپ جا رہے تھے کہ دیکھا کہ اندھیرے میں ایک عورت کھڑی ہے، سواری کھڑی ہے، عورت کھڑی ہے کسی کے انتظار میں، قریب گیا پوچھا من تھی کون کو؟ قالت ام عبداللہ الہ اینا۔ اس وقت آدھی رات کا نے کہا عمر کیا بات ہے، جب تم مکے میں ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑ رہے ہو تو اب ہم لوگوں کو نکلنے تو دو نا کم از کم، تمہارا ضمیر تمہیں اتنا بھی اجازت نہیں دیتا کہ چلو ہم خدا کا نام لیتے ہیں، تم اپنے معبودان باطنہ کا نام لیتے ہو، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ تم لوگوں نے توڑ ڈالے ہیں، تو اب بھی ہماری نگرانی کر رہے ہو کہ ہم نکل کیوں رہے ہیں؟ چلو ہم چھوڑ کے مکہ جا رہے ہیں، اب تو اطمینان کے ساتھ رہو گھر میں، ہمیں جانے تو دو۔ اس مقام پر جب بات پہنچی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن چپ کر کے واپس آ گئے، دل کو بات لگی، کہنے لگے کہ بھئی یہ مسئلہ بہت مشکل ہو گیا ہے، انا انہی ہذہ القصہ، میں چاہتا ہوں کہ اب اس قصے کو ختم کر دوں، انا اقتل محمدن، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہی کر دیتا ہوں، بات ہی ختم۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ روز روز لڑائی ہے، کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی عزت کر رہا ہے، یہ کیا یہ تو پھر بات ختم نہیں ہو، تو اس لیے ہم یہ کیوں نہ کر لیں کہ قصہ ہی ختم کر لیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہو جائے گا نا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا بدلے میں، لیکن یہ بات تو ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے کو، اس جذبے کو پال کے چلے۔ آپ جا رہے ہیں کہ نعیم ابن عبداللہ راس نے، انہوں نے کہا کہ عمر کیا بات ہے، بڑے غصے میں انہوں نے کہا نعیم ابن عبداللہ کیا پوچھتے ہیں، روز روز کا مسئلہ ہے، میں نے تو آج فیصلہ کر لیا ہے کہ یا اس سرزمین مکہ میں میں رہوں گا یا پھر محمد عربی رہے۔
اس نے کہا اچھا تم اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دو تو کیا خیال ہے تمہارا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یہ سب خاموش ہو جائیں گے، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے؟ اس نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ بدلہ کیا لیں گے، مجھے قتل کر دیں گے بس، لیکن یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے گا نا، کہ رات دن جو ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، بیوی خاوند سے جدا ہو رہی ہے، خاوند بیوی سے جدا ہو رہا ہے، لوگ مار کھا رہے ہیں، لوگ تڑپائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتے، اور لوگ اب مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس لیے بہتر نہیں کہ اس قصے کو ختم کر دیا جائے۔ تو نہیں، میں بن عبداللہ تو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن عمر کو پتہ نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ عمر کی نیت بڑی خراب ہے اور یہ اپنے عزم پہ اب اتنا پکا ہو چکا ہے کہ اب اس کو کوئی چیز، کوئی مشورہ، کوئی بات قائل نہیں کر سکتی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو اس کو اللہ کے نبی سے پھیر کے کسی اور راستے پہ ڈال دوں۔ میں نے کہا عمر کیا باتیں کرتے ہو، بڑے جبار بنے پھرتے ہو، تم اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو، تیرے گھر میں تو تیری بہن فاطمہ خود مسلمان ہو چکی ہیں، تو خام خواہ کے لیے تم اللہ کے نبی پر مقابلہ۔ فاطمہ سبات، اچھا میری بہن؟ اس نے کہا ہاں تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ اس کا نام فاطمہ بنت الخطاب تھا۔ تو زندگی باقی، بات باقی، واللہ تعالی عالم۔ برادران اسلام، محترم بھائیو، عزیز نوجوانوں، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں دروس سابقہ میں آپ نے کچھ باتیں سنی ہیں، اور اس سلسلہ وار سیرت کے دروس میں سے ہم درس کے اس مقام پہ پہنچے تھے، یا سیرت طیبہ کے اس حصے میں پہنچے تھے کہ جب ابی طالب نے روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہے، آپ کی قرابت دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں، تو حضور نے صاف انکار۔ آپ نے فرمایا کہ ایام میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس پہ میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں۔ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں۔ جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں، تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات نہیں۔ اب جب کفار ہر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھونس، طاقت، دولت، لالچ، جب سب میں ناکام ہو گئے، تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنا۔ نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں، اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں اور ڈر جائیں۔ جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے، حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا، تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے۔ تو اس تعذیب کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ اسی طرح بی سمیہ کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا، اور یاسر اور عمار کو اتنی تعذیب کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبرن یا آل یاسر۔ بی زریرہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی۔ بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ خباب بن الارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حتیٰ کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے۔ ان اشتر حالات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے، منصف ہے، اس کے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔
تو 12 صحابہ نے ہجرت کی، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ عثمان، اللہ کے نبی لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص ہو جو ہجرت کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ، حضرت حذیفہ، یہ سب ہجرت۔ ام عبداللہ جو تھیں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام عبداللہ جو تھیں وہ بھی ہجرت کے لیے نکلیں، تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکرانا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ دیا کہ ام عبداللہ جو ہیں وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہیں، تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی۔ صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے، اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے۔ تو ام عبداللہ بیچاری بہت گھبرائیں۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ ام عبداللہ الا این تم الا ماذا تریدین، کیا چاہتی ہو؟ کہا الا این، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اس کو بھی اب پھر بی ام عبداللہ جو تھیں وہ بھی پھر غصے میں آ گئیں۔ انہوں نے کہا، عمر اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو کب سے، آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں، آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں، ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے انسانیت کا کہ اب ہمیں اس کے بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم مار کھانے کے لیے ضرور مکے میں رہیں؟ بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے تو آپ کو کیا تکلیف؟ اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلے گئے، اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی، ہم نے آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کا علاقہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر کو بھی کچھ بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تم نے جانا ہے تو جاؤ، میں تمہارا راستہ نہیں روک۔ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک دن اپنے گھر میں آگے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے، اور نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا کہ کبھی ہم عذاب دیں، کبھی لوگوں کو ماریں، کبھی لوگوں کو ستائیں، کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں، کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سلائیں، آخر یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر لیا جائے اور آپ کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا جاتا کہ بات ختم ہو جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کفر میں ہیں، اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بڑی تیاری کی، تلوار، اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے، تیر، تفنگ، زرہ، ڈھال، تلوار، سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے، اور کہنے لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں، بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو، زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے، چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے۔ وہ اسی جوش و غضب میں نکلے، اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا تھا، کیونکہ کوئی ڈر کے مارے اسلام کو ظاہر نہیں۔ نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت کوئی اچھی نہیں لگتی، میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو، اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو؟ اور خیر ہے یہ کون سا وقت ہے بھئی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے، کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی۔ تو عمر ٹھہر گیا، انہوں نے کہا دیکھو نعیم ابن عبداللہ، جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے، باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے، بیوی خاوند سے الگ ہو رہی ہے، بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے، لڑائی ہے، تفرقہ ہے، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج میں نے فیصلہ کیا ہے انی اقتل محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل۔
نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے عمر تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا. میں نے کہا یا عمر تم کیا سوچ کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو ابی طالب ہیں، یہ سب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے، چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی، لیکن ان کو برادری کا، رشتہ داری کا، قومیت کی اور یہ عصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے. تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم پردے سے رہو گے مکے میں؟ عمر نے کہا کہ نہیں میں ابن عبداللہ میں نے یہ سب سوچا، میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا. ایک آدمی بہرحال 3-4 خاندانوں سے تو نہیں لڑ سکتا، تو میں قتل ہو جاؤں گا. چلو ایک آدمی قتل ہو جائے گا، بات تو ختم ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پہ کتنی جوہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آئی، اللہ کے نبیوں کے مقابلے. کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی کس غلط راستے پہ بھی ہے، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَشْرِكُونَ مَذَاهِبُ، ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ سمجھتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ انا ربکم الاعلی، اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں. دیکھیں اب یعنی یہ بات عقل سے بھی، ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے، جو کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، سونے کا محتاج، جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج، جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج، ہوا نکلنے کا محتاج، یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو کہ کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے، وہی کہے گا پاگل ہے، کہ کیسے خدا ہو؟ اتنا جھوٹا شخص، یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو پتہ ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے. یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا، وہ تمہارے دین کو بدل دے گا. تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائے گا. جو داعی امن ہے وہ فسادی. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں، جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہیں، اور جتنے باطل ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے غلط کار فرقے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء. غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہو. یہ تو ہمارے یہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے. ہمارے یہاں غریب امیر کے مقابلے کے استعمال ہوتا ہے. یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی، ایک اوپرا آدمی جسے کوئی نہ پائے پہچان. تو حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہم لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، ان سب کو چھوڑ دیں. یہ ہمارے جتنے گرو ہیں، پنڈت ہیں، ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں، راہب ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانی. یہ کیا عجیب بات ہے بھائی. اس وقت بھی اسلام یعنی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی. بدأ الاسلام غریبا، اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ اسلام مسلمان اربوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا، پھر بھی اجنبی نہ کرا. اور آج دیکھ لیں آپ کہ عین اسی زمانے میں ہم گزر رہے کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے کہیں پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو، باندھی ہوئی ہو، لمبا کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں مسواک ہو،
سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو، تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں بیٹیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے، کہیں گے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ گئی۔ اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، بو ہو، اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بو لگی ہو، ہاتھ میں سٹک ہو اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو، سب کہیں بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں، بہت پڑھا لکھا، بڑی اچھی انگریزی بولتا۔ یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی، نہ قرآن و حدیث کے علم سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی ہے۔ بس نہیں جی یہ تو خیر ویسے جی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہے، نماز پڑھاتے ہیں، اچھے نیک آدمی ہے بس، لیکن وہی پرانے ملا مولوی نماز ہی پڑھاتے ہیں جی، کیا یہ قرآن ہی بات ہے؟ وہ جی کبھی رمضان شریف میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں، حافظ بھی ہیں، پتہ ہیں بس ایسے بیچارے ملا مول، یعنی وہ بالکل گھٹیا آدمی ہے، ان کے چپراسی اور چوکیدار سے بھی گرا ہو۔ چوکیدار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں ایک کمرہ لے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے، وہ مولوی نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنا مسجد میں سوئے، چونکہ اس نے جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد، تو وہ اذان بھی کہنی ہے، پھر پانی بھی بیچارے نے بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو، اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کر رہا۔ یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے، یہ حقائق۔ کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں مسلمانوں کے محلے میں، وہاں آپ ایک کلرک کا اور ایک جامع مسجد کے عالم خطیب اور امام مسجد کا موازنہ کریں کہ معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے، آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر اجنبی۔ عجیب۔ اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے، نعوذ باللہ۔ نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی پہرا بھی نہیں، آپ کے پاس تو کوئی سیکورٹی فورس بھی نہیں، تو یہ جا کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو اور حضور کو نقصان پہنچے۔ تو حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے کہا کہ عمر جس مقصد کے لیے تم اللہ کے نبی سے لڑنا چاہتے ہو وہی دین، وہی اسلام، وہی طریقہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، پہلے تم اپنے گھر کی تو اصلاح کرو، محمد عربی سے تو بعد میں جا کے لڑو۔ یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا رخ بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر حملہ آور نہ ہو حضور پر، ہم حضور کو اطلاع تو دے سکیں نا۔ تو عمر جوش میں آ گیا، کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو، میری بہن، عمر کی بہن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے؟ انا صبا، وہ بھی صحابیہ بن گئی، انہوں نے کہا بھی تم جا کے تحقیق کر لو۔ تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم کی طرف جانے کے اپنے گھر کی طرف لوٹے، اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام سعید بن زید تھا، وہ بھی مسلمان تھے، اور وہی صحابی جن کا میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے، اور کاغذوں پہ کچھ 2-4 صورتیں لکھی ہوتی تھیں، وہ آپ کو آہستہ آہستہ پڑھاتے تھے تاکہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی اور بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ لے، اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی مشق کر رہے ہیں، اور عمر غصے میں آ کے دروازے پہ جب قریب آیا، اس زمانے میں بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں کہ بہت دور رکاوٹیں ہوں اور آدمی کھڑا ہو جائے، آدمی سیدھا دروازے تک آ جاتا، اندر سے دیکھا کہ آواز آ رہی،
طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے آواز آتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ جب کھٹکھٹایا تو سعید بن زید نے خباب بن الارت سے کہا کہ جلدی سے تم فلاں جگہ چھپ جاؤ، کیونکہ آپ جانتے ہیں عمر بڑا جبار ہے، اس کا اس ٹائم میں ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو. اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر. خیر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ تو بپھرا ہوا شیر پنا ہوا ہے. اس نے کہا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی؟ اور مجھے پتہ لگا ہے کہ تم اسلام لا چکی ہو، تم نے بھی دین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا ہے. بی بی فاطمہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ عمر نہیں ایسی بات ہے، ہم آپس میں بات کر رہے تھے بس تمہیں. اور نے کہا کہ نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے. اور غصے میں آ کے بی بی کو مارا، اپنی بہن کو مارنا. اور اس کے بعد سعید بن زید بہنوئی آگے چھڑانے کے لیے آئے تو انہیں مارا. اب عمر کا سامنے کون ٹھہرے؟ آخر وہ تو اتنا بڑا طاقتور آدمی، اتنا بڑا جبار آدمی، قہار آدمی اور بڑا جنگجو آدمی، ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ اب بی بی فاطمہ اپنے شوہر کو بچاتی ہے، شوہر اپنے بیوی کو بچاتا ہے. عمر تم کو مار رہے ہیں. اس کے بعد بیوی کا خون کھولتا. اس نے کہا کہ یا عمر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے؟ کیا تم کر رہے ہو؟ یہی تمہارا مذہب ہے؟ ایک میں تمہاری بہن نہ صحیح ایک عورت تو ہوں. اپنی بہادری اور تمہیں دکھلاتے ہو. اور سن لو، اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے. میں کٹ سکتی ہوں لیکن اب دین محمد مصطفیٰ نیچو. تم جو چاہ سکتے ہو کرو. اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آز. کہ تم جتنی ستم کر سکتے ہو توڑ لو ستم. لا اترک دین محمد ابدا، میں محمد مدنی کا دین نہیں چھوڑ سکتی. اور تمہارے پاس جتنی قوت ہے، طاقت ہے، زور ہے، آزما ڈالو اپنا زور. دیکھو کہ آج بن خطاب کی بیٹی مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں. اب عمر کا دماغ میں آیا کہ آخر کیا بات ہے، اتنی مار کھانے کے بعد میں اس کا بھائی ہوں، آخر کوئی وجہ ہے. تو عمر بیٹھ گئے. اس نے کہا اچھا فاطمہ ایک بات تو سن. تو فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اچھا تم جو کچھ پڑھی تھی مجھے بھی سناؤ، میں بھی سننا چاہتا. اور مجھے بھی دکھاؤ لکھا ہوا وہ کیا ہے، میں بھی تو پڑھوں نا. آخر میں پڑھا ہوا آدمی. حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے جو پڑھے ہوئے تھے، یعنی مکے کے وہ چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. حضرت عمر ان لوگ. بی بی فاطمہ اخت عمر سیدنا عمر کی بہن نے کہا، اس نے کہا عمر ایسے نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں لکھا ہوا مصحف نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے کوئی پلید نہیں چھو سکتا. اور ہمیں کیا پتہ ہے، تم تو کافر آدمی ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیا ہوتا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حدث اصغر حدث اکبر کیا چیز ہوتی ہے. ہاں البتہ ایک شرط ہے کہ تم غسل کر لو، نہا لو، کرو اپنے عقل کے مطابق ہی نہ. اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو قرآن دیں گے یا آپ کو قرآن سنائیں گے. اور خباب ابن الارت بھی باہر آ گئے، سعید ابن زید بھی بیٹھ گئے. وہ حضرت عمر نے بھی غسل کر لیا. اور خدا کی شان ہے، یعنی ادھر اندازہ فرمائیں کہ ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف صبر کا یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام، میرا اللہ میرے دین کو اسلام کو عزت دینی ہے تو دو آدمیوں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر یا عمرو بن ہشام ابی کیال کو مسلمان کر دے، کیونکہ میرے ساتھ تو سب فقراء ہیں، ضعفاء ہیں، غریب ہیں، تو ان کی مقاومت نہیں کر سکتے. کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات. اور علماء نے، مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے بعد علماء آئے، داعی حق آئے، تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب. بڑے آدمیوں نے کبھی ساتھ نہیں کیے، الا قلیم، بہت چند خوش نصیب.
بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگوں نے، بہت تھوڑے لوگوں نے ایسا ساتھ۔ ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے، آج بھی دیکھ لو۔ آج آپ مسجدوں کی حاضری جا کے کسی بھی مسجد میں آپ ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں، آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آ جائے۔ یعنی آپ اگر محلے پہ نظر دوڑا لیں، اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کو تو بندہ جانتا ہے، کیونکہ بچپن میں وہی رہا، کھیلا کودا، بچپن انسان کا اس کی گلیوں میں گزرا، آدمی محلے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ محلے میں آپ نظر دوڑا لیں کہ کتنے لوگ ہیں محلے میں جو مسجدیں میں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جاتے، ان میں امیر کتنے؟ امیر آدمی جو ہے نا جی، غنی آدمی، ان کی مقدر میں ہدایت بہت کم۔ ہاں، وہ آپ کو کلب میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو سینما پہ، کسی اپنا پب میں، یا کہیں کوئی گانے بانے کی محفل شیخل ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلی سی، اور گناہ کی محفل میں پیسے سب سے زیادہ دے کے مہنگا ٹکٹ خریدیں گے تاکہ لوگوں پہ روب پڑے کہ یہ سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھا۔ تو اب جناب یہ عالم تھا کہ حضرت خباب ابن الارت بھی بیچارے ایک عام آدمی تھے، تو جب جناب انہوں نے کہا کہ غسل کر لیا، قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا کہ أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ یہاں تک پہنچے حضرت عمر فبکا، عمر آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ اللہ کا قرآن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دل اخلاص سے قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ پرانے دور کی بات ہے، ایک دیہات میں ایک غریب آدمی میں جلسہ رکھا۔ اس زمانے میں دیہات میں کوئی بجلی تو ہوتی نہیں تھی، لوگ زیادہ تر جلسے 14ویں رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی، کوئی تھوڑا بہت لمپ شمپ جلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے۔ تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا، اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو اس نے وہ گانے والیوں کا، مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہ تو غریب آدمی تھا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی تھی، تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے زمیندار کے بیٹے کی شادی ہے، اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے تو یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے ادھر سے منگائی ہوئی ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، اور ساری دنیا، سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی، تقریر سننے کے لیے کون آئے گا؟ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 8 سماعت فرمائیں۔